اگر امت باقی معاملات کی طرح ناموس رسالت پر حملے کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو یہ بات سن لے کہ امت کے پاس پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہے، امت کے پلے پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ ہمیں گھر بیچ کر بھی، ہمیں اپنی متاع جاں ہتھیلیوں پر سجا کر بھی فصیلے دار پہ چراغاں کرنا ہوگا، اور ہر صورت میں اس نغمے کو بلند سے بلندتر کرتے رہنا ہوگا، اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا کم ہونے پہ آئے۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نغمہ بڑھتا ہی چلا جائے، اور ہم نے اپنے آقا و مولا سے یہ عہد غلامی کرنا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ عہد غلامی ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پہ جب آقا کریم اپنے اصحاب کے ہمراہ حنین میں بڑھ رہے تھے، راستے میں ایک درے پر کافروں نے اپنے تیر انداز پہاڑوں کے دامن میں چھپا رکھے تھے۔ مسلمان تو لڑائی کے لیے جا رہے تھے، لیکن اچانک جب حملہ ہو گیا تو اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو گئے، اور ایک مرتبہ لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ تو راوی بیان کرتا ہے کہ جب سب لوگ بھاگ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے یہ جملہ کہتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہا، یہ کوئی جھوٹ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے حضور علیہ السلام نے اپنی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضور علیہ السلام آگے بڑھے، اور حضور نے دائیں مڑ کے دیکھا اور فرمایا یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار۔ تو سب انصار نے مل کے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معاک، حضور ہم حاضر ہیں، آپ کو بشارت ہو، آپ خوش ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضور نے بائیں سمت دیکھا اور پھر کہا یا معاشر الانصار، تو صحابہ نے پھر کہا لبیک لبیک نحن معاک یا رسول اللہ، حضور ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جلدی جلدی اپنے اونٹ موڑنے لگے۔ روایات میں پڑھا ہے کہ جب صحابہ اونٹ موڑتے تھے، اگر کسی کا اونٹ سرکشی کرتا اور واپس نہیں مڑ رہا تھا، اس نے اس کو بھی بوجھ سمجھا اور اونٹ سے چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا حضور کے پاس آ گیا اور کہتا تھا لبیک لبیک نحن معاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو صحابہ نے وہ جو جواب دیا، آج اس جواب کا تسلسل اور اس کی صدائے بازگشت پوری دنیا پہ گونج رہی ہے، اور کائنات کا ایک ایک بچہ، ایک ایک مسلمان یہ پکار رہا ہے۔ بلکہ یہ جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا، یہ تو حرم کی دیواروں پر بھی اور مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف کے درمیان جو روڈ ہے، وہاں بڑے بڑے بورڈ اویزا کر دیے گئے اور وہاں لکھا گیا لبیک یا رسول اللہ۔ آج ہم نے عہد غلامی کرنا ہے اپنے آقا سے، اور ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ بات جہاں تک حضور کی عظمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر ہم نے بلند کیا ہے۔ یہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی کرتے رہے، حضور کی عظمتوں کو ٹا سکتے، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا تو نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہیرا کا چاند، وہ عرب کی روشنی، وہ آمنہ کا راج دلارا، جس کے سر پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، اس کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے؟ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اس سلسلے کے اندر کیا کرتے ہیں اور اس سلسلے کے اندر اپنا کردار کیا پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے جب بھی اپنے گستاخ کے لیے کسی شخص کو پکارا، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے لبیک کہتے ہوئے عرض کی حضور میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حاضر ہوں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بدبخت خالد الحزلی مکے میں بیٹھ کر حضور کی توہین کرتا تھا۔ ایک دن حضور نے ابن انیس سے کہا ابن انیس میری بات سنو، تو انہوں نے جواباً کہا روحی لے روح کا فداؤن مرنی بما تشاء، حضور میری روح آپ کی روح پہ قربان ہو، آپ حکم تو کریں میں پورا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے کہ خالد حزلی کا مجھے سر لا کے دو۔ تو پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں۔ وہیں سے اٹھے اور مکے کا سفر شروع کیا، اور 18 دن کے بعد واپس بھی آ گئے اور اس کا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آقا کریم نے اسے مبارک دی اور اپنا عصا عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ تیرے اور میرے درمیان حشر کے دن نشانی ہوگی۔ اور پھر حضرت ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے، آپ نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی جب میں مروں تو یہ میرا عصا جو ہے جو حضور نے مجھے عطا کیا میرے کفن میں لپیٹ دینا،
تاکہ کل قیامت کے دن میں عصا لے کر حضور کے سامنے جاؤں۔ اور آقا نے کہا تھا کہ یہ میرے اور تیرے درمیان حشر کے دن نشانی ہوگی۔ میں جب یہ لفظ پڑھے تو میری روح کانپنے لگی، میرا دل پھٹنے لگا اور عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو گئی۔ میں نے کہا ابن انیس تیرے پاس تو نشانی موجود ہے، حضور نے عصا دیا اور حشر میں تو نشانی پیش کر دے گا۔ اگر حضور نے ہم سے کوئی نشانی مانگی تو کیا نشانی ہمارے پاس ہے؟ حضور نے کہا کہ تم نے میرے گستاخوں کے لیے کیا کیا، تو ہم دیکھیں، سوچیں، گریبان میں جھانکیں کہ ہم کس طرح چین سے سو جاتے ہیں، کس طرح کھانا کھاتے ہیں، کس طرح پانی پیتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے تو کہا تھا کہ دو ہی باتیں ہیں اس دھرتی پہ، یا مومن زندہ رہے گا یا گستاخ رسول زندہ رہے گا۔ کہا ایک ساتھ دو زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا جب یمن میں گئے۔ کہا مجھے پتا چلا تمہاری دھرتی میں ایک گستاخ رسول بستا ہے، جب تک وہ گستاخ یہاں موجود ہے میں اس دھرتی پہ قدم نہیں رکھ سکتا، اتنی دیر تک اتروں گا نہیں جب تک اس کا سر میرے سامنے نہیں ہوگا۔ تو یہ تھی ہمارے بزرگوں کی کہانیاں۔ تو میں کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ ابن انیس تیرے پاس تو نشانی ہے، کاش ہمیں بھی نشانی مل جائے۔ کامل چیمہ شہید نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی، غازی علم الدین شہید نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی، غازی عبد القیوم نے بھی ایک نشانی حاصل کر لی۔ یہ ہیں وہ نشانیاں جو کل حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ حضرت غازی علم الدین اپنی گردن کی ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کر شامل ہوں گے، اور غازی احمد چیمہ شہید اپنے بدن کے اوپر ہٹلر کے بیٹوں کے لگائے ہوئے زخم لے کر حضور کے سامنے پیش ہوں گے۔ ان کے پاس تو نشانیاں موجود ہیں۔ پھر میں نے سوچا چلو لبیک یا رسول اللہ کانفرنس میں زور لگا کے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے عہد تو کرے کہ اور ہمارے مقدر، پھر ہماری یہ قسمت کہ ہمیں بھی کوئی نشانی مل جائے اور ہم بھی اس پہ ساری زندگی ناز کریں اور اپنے بچوں کو نصیحت کریں جس کو ہمارے کفن میں لپیٹ دینا۔ آج اس نشانی کی طلب کے لیے، اس کی آرزو کے لیے، اپنے آقا سے عہد غلامی کرنے کے لیے اور اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی نسلیں حضور پر قربان کر دینے کے لیے اس عزم کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کریں۔ یہ ایک رسم نہ ٹھہرے بلکہ یہ تمہارے دل کے دھڑکن کی صدا ہو اور دل تمہارے آنسو اس کے صدا کے اندر جذب ہوں اور محبتوں کے ساتھ اپنے آقا سے عرض کریں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ صدائے دل نواز میرے ساتھ لگا کے گنبد خضرا کے مکین کو گواہ بنائیں اور عرض کریں آقا ہم جو کچھ ہیں ماضی سے درگزر فرما دیں، آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ایک ایک سانس آپ کے نام وقف کر دیں گے۔ بلند آواز سے یہ عہد کریں اپنے آقا سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور ہم حاضر ہیں، ہمارے دل بھی حاضر ہیں، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہماری نسلیں بھی حاضر ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم اپنے آقا سے عہد غلامی کرنے آئے ہیں۔